بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2027 ہے اور آج سورۃ الطور کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35 تا 40، 35 to 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام کیا، خلقو وہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیئن بغیر کسی چیز کے، ام کیا، ہم وہی، الخالقون خالق ہیں، ام خلقو کیا انہوں نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمان اور زمین کو، بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، ام عندہم کیا ان کے پاس، خزائن ربک آپ کے رب کے خزانے ہیں، ام ہم المسیطرون یا یہ کہ کیا وہ داروغے ہیں، ام کیا لہم ان کے لیے سلم کوئی سیڑھی ہے، یستمعون کہ وہ سن لیتے ہیں فیہ اس پر، فلیأتی پھر چاہیے کہ لے آئے، مستمعہم ان کا سننے والا، بسلطان مبین واضح دلیل سے، ام لہو کیا اس کے لیے ہے، البنات بیٹیاں، ولکم اور تمہارے لیے البنون بیٹے، ام تسألہم کیا آپ مانگتے ہیں ان سے، اجرن کوئی معاوضہ، فہم من مغرم مثقلون تو وہ تاوان سے بوجھل ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا وہ داروغہ بنے بیٹھے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہے وہ کوئی واضح ثبوت تو لے آئے۔ کیا اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے ہیں، اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو، اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کرنے کے اپنے آپ پیدا ہو گئے، یا پھر یہ خود اپنے خالق ہیں؟ دوسری بات، کیا آسمان و زمین انہوں نے پیدا کیا ہے؟ تیسری بات، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ چوتھی بات، کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا یہ لوگ داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ پانچویں بات، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ لوگ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ چھٹویں بات، اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہے وہ کوئی واضح ثبوت لے آئے۔ ساتویں بات، کہ اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے ہیں۔ آٹھویں بات، کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگ رہے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں؟ بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن و مجنون اور شاعر وغیرہ کہنے والوں کو جواب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اور آسمان کی پیدائش کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر بھی انہیں یقین آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کافروں نے اپنی پیدائش پر غور نہیں کیا کہ انہیں کس نے پیدا کیا اور کس نے ان کا وجود بخشا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے از خود وجود میں آ گئے، یا یہ کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یا پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان آسمانوں و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان بسا ہوا ہے ان سب کو انہوں نے پیدا کیا؟ نہیں، یہ ایسا نہیں کہتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان سب کو کسی بڑی قوت و طاقت والی ذات نے پیدا کیا ہے، اور وہ رب ذوالجلال۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور اس چاند اور سورج کو کس نے اس کام پر لگا دیا، تو وہ ضرور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61۔ اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ سب پیدا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو ماننے کے باوجود یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا وہی رب ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اگر یہ لوگ اس بات پر یقین کر لیتے کہ یقیناً اس رب نے ہی ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کا مالک ہے، تو یہ لوگ ضرور اس اللہ کی عبادت کرتے۔ اور مزید کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ جو اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے عنایت کیا ہے اور کر رہا ہے، یعنی بارش کے ذریعے جو کھیتی اور غلہ زمین سے اگتا ہے، وہ سب انہی کے قبضے میں ہے کہ اپنے رزق کے لیے کسی اور کی ضرورت انہیں نہیں ہے؟ ہم جب چاہے جیسا چاہے اپنا رزق خود حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے۔ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے اور قحط نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لانجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہتے اس رب کو بڑے اخلاص کے ساتھ وہ لوگ پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے رب، اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات عطا کر دی مصیبت سے، تو ہم اس معاملے میں ظاہر بات ہے کہ آپ کے بڑے شکر گزار بن جائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 22۔ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم اس معاملے میں بھی ایک بڑی طاقت والے پروردگار کے محتاج ہیں، اور وہ پروردگار اللہ ہی ہے، مگر اسے وہ نہیں مانتے۔ اچھا چلو، ان سب باتوں کا تو وہ اقرار نہیں کرتے، تو پھر یہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ محمد نبی نہیں ہیں، یا یہ کہ یہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو بتاؤ کہ یہ باتیں انہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر وہ آسمانوں کے اوپر ملئ اعلیٰ میں، عالم بالا میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، انہیں پتہ چل جاتی ہے یہ باتیں ساری، کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں؟ اگر تم نے آسمانوں میں ہونے والی باتیں سنی ہیں تو پھر ہمارے سامنے اس سننے والے کو پیش کرو جو یہ کہے کہ ہاں میں نے فلاں باتیں سنی ہیں۔ تو جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کس بنا پر تم لوگ اللہ کی عبادت کا انکار کرتے ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بھی باتوں سے منہ موڑتے ہو؟ عقل مند آدمی ان چیزوں سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر اترتے ہیں اور اس کی ہر کئی بھی بات پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے مدد لیتے ہیں؟ اس طرح بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہیں اور بیٹوں کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں۔ واہ! انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بیٹوں کو اپنی جانب اس کو منسوب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ بیٹے کا، نہ بیٹی کا، نہ بیوی کا، کسی کا محتاج نہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ تو کوئی اس کی جو ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورہ اخلاص۔ لیکن یہ باتیں بے عقلوں کو سمجھ میں نہیں آتی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب ہمارے نبی جب انہیں اسلام کی طرف بلا رہے ہوں یا ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہوں تو اس محنت پر ان سے اجرت کا مطالبہ کر رہے ہوں، کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، ان کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے اجرت کے دینے میں۔ تو نبی نے تو صاف فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تو تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 19۔ ان سب کے باوجود یہ محض اپنی سرکشی اور ضد کی وجہ سے حق بات کو جھٹلاتے رہے ہیں، جس کی سزا انہیں قیامت کے دن ضرور دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔